بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ عظمتوں شانوں والے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان سب میں ایک ایسے ہیں کہ انہیں تمام سے تمام درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور سب سے جنہیں زیادہ عظمتیں اور شانیں عطا کی گئیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ سارے نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امام الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کا جسمانی لحاظ سے ہر اس مرض سے پاک ہونا ضروری ہے جو نفرت کا باعث ہو، جیسے کوڑ کی بیماری انبیاء اس سے پاک ہیں، پھل بہری کی بیماری انبیاء اس سے پاک ہیں، اور انبیاء کرام سفید داغوں والے مرض سے پاک ہیں۔ ہر اس سے جس سے تنفر ہو، نفرت ہو، لوگ دیکھ کے کراہت محسوس کریں، انبیاء کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاذ اللہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو آپ اٹھا کے پھر اوپر رکھ لیتے تھے، یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ کیڑے پڑنا یہ جسم میں نفرت کا باعث ہے، یہ کراہت کا باعث ہے۔ جس میں کیڑے پڑے ہوں یا جسم پر ریشہ نکل رہا ہو، جسم سے بہتی ہوئی گندگی نکل رہی ہو، تو یہ نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ دیکھنے والا کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو معاذ اللہ یہ کہنا کہ انبیاء کرام میں یہ کیڑے پڑ گئے تھے، چونٹیاں پڑ گئی تھیں تو ان کو اٹھا کر اوپر گئی، یہ بالکل غلط روایتیں ہیں۔ اگر کیڑے پڑے ہوں تو دیکھنے والا دیکھنا پسند نہیں کرتا، جبکہ نبی کو دیکھنا عبادت ہے، نبی کو دیکھنا یہ ثواب ہے، اور نبی سے نفرت کرنا یہ کفر ہے۔ لہٰذا عوام الناس اس بات کو ذہن میں رکھیں، جس بات میں انبیاء کرام علیہ مجمعین کی شان میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، وہ روایتیں قرآن حدیث کی نہیں ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں، وہ من گھڑت ہیں جو داخل کی گئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی ہر قسم کے ظاہری باطنی عیوب و نقائص سے پاک ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔